ڈر کیوں رہی ہو؟ چلاؤ گولی، مارو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا مسز کاشان۔ وہ دانت پیستے ہوئے دھاڑا تو اگلے ہی لمحے گھبراہٹ سے مومنہ کے ہاتھ سے گولی چلی اور کاشان کے سینے پر لگی۔ کاشان عالم گہرا مسکرایا اور اگلے ہی لمحے تیسرے مالے سے گرتا سوئمنگ پول میں گرا۔ وہ گھبراہٹ سے روتی ہوئی فوراً باہر بھاگی۔ اسے معلوم تھا کاشان کے آدمی اسے مار دیں گے۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلی تھی، پر اس معصوم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنا مقصد پورا کرنا اچانک اس کے لیے اتنا آسان کیسے ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، پر کاشان عالم نے اسے زبردستی نکاح کرتی اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ وہ کاشان عالم کا جنون بن گئی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے کاشان کی موت کو۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی جب معلوم ہوا وہ جس کمپنی میں کام کرتی ہے وہ کمپنی کسی اور کی خرید لی ہے اور نئے باس نے بہت بڑی پارٹی رکھی ہے۔ وہ اس پارٹی میں گئی، پر نئے باس کو دیکھتے جسم لرزنے لگا تھا کہ رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح اترا نہیں تھا جب مومنہ رضا نے پہلی بار اس عمارت کی تیسرے مالے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے انسان پر نظر تانی تھی۔ نیچے سوئمنگ پول کا نیلا پانی چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا، ٹھنڈا پرسکون بے جان، بالکل ویسا ہی جیسا اب کاشان عالم کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے پستول کو اپنی کانپتی مٹھی میں مضبوط کیا تھا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، سانسیں الجھ رہی تھیں، مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ ان آنکھوں نے بہت پہلے آنسو بہانا بند کر دیا تھا۔ اس دن تھے جب ابا کی لاش گھر لائی گئی تھی اور ساتھ آنے والوں نے کہا تھا کہ حادثہ ہو گیا۔ حادثہ؟ مومنہ کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی تھی اس لفظ کو یاد کرتے، جیسے کاشان عالم کے آدمی حادثے کرتے ہیں، جیسے ایک ایماندار آدمی بلا وجہ 5ویں منزل سے نہیں گرتا، جیسے ایک باپ جو اپنی بیٹی کو صبح گلے لگا کر کام پر جائے، شام کو لاش بن کر واپس آئے۔ یہ سب محض اتفاق ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں تھا، اور مومنہ 2 سال سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ چلاؤ گولی، مارو مجھے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا مسز کاشان۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، اور اس مسز کاشان کے لفظ میں ایک ایسی تحقیر تھی جو مومنہ کی روح تک کو اتر گئی تھی۔ وہ اسے مسز کاشان کہہ کر چڑھاتا تھا، جانتا تھا کہ انعام اسے تکلیف دیتا ہے، جانتا تھا کہ جبری نکاح کی یہ زنجیر اسے ہر پل جلاتی ہے، اور پھر گھبراہٹ پہ انگلی ٹریگر پر کس گئی۔ گولی چلی، کاشان عالم کے سینے پر سرخ دھبا ابھرا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا پراسرار مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو اسے بدلے میں خوف دے گئی، اور پھر وہ تیسرے مالے کی ریلنگ سے پھر نیچے سوئمنگ پول میں گر گیا۔ چھپاک کی آواز سے پانی اچھلا، سرخ رنگ نیلے پانی میں گھلنے لگا۔ مومنہ کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ کاشان کے آدمی ہر طرف ہے، ایک لمحہ بھی رکنا موت تھا۔ وہ پستول وہیں پھینک کر بھاگی، سیڑھیاں، راہداریاں، دروازہ، اندھیری گلی، اور بھاگتے بھاگتے رات کے سینے میں کہیں غائب ہو گئی۔ بھاگتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر ایک بات تھی جو اس نے نہیں سوچی تھی کہ وہ معصوم لڑکی جو اپنے باپ کا بدلہ لینے نکلی تھی، اس کے لیے اپنا مقصد پورا کرنا اچانک اتنا آسان کیسے ہو گیا۔ کاشان عالم جیسا آدمی جس کے گھر میں 40 محافظ ہوتے ہیں، اس کے کمرے تک وہ اکیلی پہنچ کیسے گئی؟ پستول کہاں سے آیا جو اسے ملا؟ اور وہ مسکراہٹ، وہ آخری مسکراہٹ کیا تھی؟ 2 سال بعد مومنہ رضا، جو کہ اب مومنہ رضوی بن چکی تھی، اس نے اپنے بالوں کو کس کر جوڑے میں باندھا، اینک کو ناک پر سیدھا کیا اور فائل اٹھا کر لفٹ کی طرف بڑھی۔ 2 سال میں اس نے خود کو بدل لیا تھا، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی۔ کراچی چھوڑ کر لاہور گئی، لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے واپس کراچی آ گئی، ایک نئے نام، نئے کاغذات، نئی شناخت کے ساتھ، اور اب وہ ورٹیکس سولوشنز میں بطور سینئر آڈیٹر کام کرتی تھی۔ خاموش، محنتی، کسی سے زیادہ میل ملاپ نہیں، یہی اس کی بقا کا راز تھا۔ کاشان عالم کی موت کے بعد ہر رات سوتے وقت ابا کی تصویر کو دیکھتی اور خود سے کہتی، بدلہ لے لیا ابا، اب تم جہاں بھی ہو چین سے ہو۔ اپنے کیبن میں بیٹھتے ہی اس کے پاس ایک کلیگ آئی، پورے آفس میں یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ ورٹیکس سولوشن کو کسی نے خرید لیا ہے، اور نئے باس نے شام کو ایک پارٹی رکھی ہے، تمام سٹاف کا جانا ضروری ہے۔ مومنہ نے خبر سنتے ہوئے ہلکی سی بیزاری محسوس کی۔ یہ کارپوریٹ دنیا کے چوچلے اسے پسند نہیں تھے، مگر لازمی تھا، سجاتا تو تھا ہی۔
پارٹی ہال شاندار تھا، جھاڑ فانوس، کریم رنگ کی دیواریں، لائیو موسیقی، شیشے کے بڑے بڑے خمکے میں مومنہ نے ایک کنارے کھڑی ہو کر جوس کا گلاس تھاما اور لوگوں کو دیکھتی رہی۔ HRO والی ثنا اس کے پاس آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نئے باس آنے والے، سنے بہت دبنگ آدمی ہے، پوری انڈسٹری میں نام ہے، مگر کوئی نہیں جانتا پہلے کہاں تھے۔ بس 2 سال پہلے اچانک نمودار ہوا اور ایک کے بعد ایک کمپنی خریدا گیا۔ پورے آفس میں ثنا نے وہ تھوڑی بات چیت کیا کرتی تھی۔ مومنہ نے بے توجہی سے سر ہلایا۔ اسے ایسے لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور تبھی ہال کے مرکزی دروازے پر ہلچل مچی، لوگ پلٹے، کچھ نے تالی بجائی۔ مومنہ نے بھی سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کا جوس کا گلاس ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ شخص جو دروازے پہ کھڑا تھا، گہرے نیلے سوٹ میں، کندھوں پر وہی روب، آنکھوں میں وہی خطرناک گہرائی، وہ کاشان عالم تھا، مگر کاشان عالم تو مر چکا تھا۔ مومنہ نے خود اسے گولی ماری تھی، خود اسے تیسرے مالے سے گرتے دیکھا تھا۔ تو پھر یہ کون ہے؟ اس کے پاؤں پتھر ہو گئے، خون رگوں میں جم سا گیا، اور پھر اس شخص کی نظر ہال میں گھومتے ہوئے اس کنارے آئی جہاں مومنہ کھڑی تھی، اور ایک لمحے کے لیے رکی، بس ایک لمحہ، مگر اس ایک لمحے میں مومنہ نے محسوس کیا کہ وہ مسکرایا، آہستہ سے، اور وہ مسکراہٹ بالکل ویسی ہی تھی، بالکل ویسی جو اس رات سوئمنگ پول میں گرنے سے پہلے اس کے چہرے پر تھی۔ مومنہ کے قدم جم گئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی خواب میں بھاگنا چاہے مگر پاؤں زمین سے اٹھے ہی نہیں۔ ہال کا شور، موسیقی، لوگوں کی ہنسی، کانٹے، چھریوں کی کھنک، سب کچھ ایک دم دھندلا ہو گیا تھا، جیسے کسی نے آواز کی آنچ کم کر دی ہو، جیسے پوری دنیا کو کسی نے ایک لمحے کے لیے روک دیا ہو۔ صرف وہ شخص واضح تھا، صرف وہ چہرہ، صرف وہ مسکراہٹ جو مومنہ کی روح کو پہچانتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جھنجھوڑا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ اپنے دل کو سمجھانے لگی، شاید روشنی کا دھوکہ ہے، جھاڑ فانوس کی پیلی روشنی چہروں کو بدل دیتی ہے، شاید 2 سال کا دباوا خوف ہے جو آج اس بھیڑ میں اسے وہم میں مبتلا کر رہا ہے، شاید یہ کوئی اور ہے، کوئی جو بس شکل میں ملتا ہے۔ دنیا میں ایک جیسے چہرے ہوتے ہیں، یہ کوئی قانونی بات نہیں، مگر وہ مسکراہٹ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص ادا تھی، بائیں طرف ذرا سی زیادہ جھکی ہوئی تھی، ہونٹوں کے کونے پر ایک ایسا تاثر جو نہ پوری خوشی تھا نہ پوری سنجیدگی، درمیان کی وہ کیفیت جو صرف ان لوگوں کے چہرے پر آتی ہے جو اپنے کھیل کے ہر پتے پر واقف ہوں۔ مومنہ نے وہ مسکراہٹ سینکڑوں بار دیکھی تھی، نکاح کے دن جب کاشان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور مولوی صاحب کے سامنے کہا تھا قبول ہے، اس وقت اس کے چہرے پر یہی مسکراہٹ تھی۔ اس شام جب اس نے مومنہ کے ابا کی موت کی خبر سناتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر رکھی تھی، اس وقت بھی یہی مسکراہٹ تھی، اور اس آخری رات پستول کی نال اس کی طرف ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر جو عجیب اطمینان تھا وہ اسی مسکراہٹ کی آخری شکل تھی، وہ مسکراہٹ جو خطرے کو بھی اپنی باسی سمجھتی تھی۔ مومنہ نے گلاس کسی قریبی میز پر رکھا، ہاتھ کانپ رہا تھا، اس نے مٹھی باندھی اور دھیرے دھیرے ہال کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے نکلنا تھا ابھی، اسی لمحے، بغیر کسی سے ملے، بغیر کسی کو بتائے، مگر اسی وقت ثنا نے اس کا بازو تھاما۔ مومنہ، ارے کہاں جا رہی ہو؟ باس سب سے ملنا چاہتے ہیں، پوری ٹیم کا انٹروڈکشن ہونا ہے، HR نے میسج کیا تھا کہ سب لازمی حاضر رہیں۔ مومنہ نے ثنا کے چہرے پر نظر ڈالی، معصوم سی لڑکی، ہمیشہ خوش، ہمیشہ پرجوش، اسے کیا خبر کہ یہ انٹروڈکشن مومنہ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ ثنا، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں، سر درد ہے، میں کل باس سے ملوں گی۔ ارے یار، صرف 2 منٹ کی بات ہے، اور دیکھو وہ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ مومنہ نے بے اختیار سر اٹھایا، وہ شخص واقعی ان کی طرف بڑھا تھا، HR ٹیم اس کے ساتھ تھی، لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ وہ ہر میز پر رکتا، ہاتھ ملاتا، 2 4 جملے کہتا اور آگے بڑھتا۔ اس کا انداز پر اعتماد تھا، آواز دھیمی مگر ایسی جو کمرے میں پھیل جائے، ہر قدم میں ایک وزن تھا جو مومنہ پہچانتی تھی۔ وہ پھر پیچھے ہٹی، مگر پیچھے شیشے کی دیوار تھی، ٹھنڈی، سخت، دائیں طرف ملازمین کا ہجوم، بائیں طرف کیٹرنگ کی میزوں کی قطار، وہ گھری ہوئی تھی، قسمت نے آج پھر اسے محاصرے میں لے لیا تھا، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ HR مینیجر فرحان نے خوشی سے آگے بڑھ کر کہا، سر، یہ ہے مومنہ رضوی، ہماری سینئر آڈیٹر، پچھلے 2 سال سے کمپنی میں بہترین ریکارڈ ہے، پچھلے کوارٹر کا آڈٹ انہوں نے ہی اکیلے سنبھالا تھا۔ اس شخص نے رک کر مومنہ کی طرف دیکھا، پہلی بار اتنے قریب سے۔ مومنہ نے پوری ہمت سمیت کر
اس چہرے کو دیکھا اور اندر سے کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اونچی پیشانی، وہی گھنی بھویں جو غصے میں ایک لکیر بن جاتی تھی، وہی تیکھی ناک، چہرے پر ہلکی داڑھی، پہلے صاف شیو ہوا کرتا تھا۔ یہ نیا تھا۔ بائیں گال پر ایک باریک سا نشان، شاید پانی میں گرنے کا، مگر آنکھیں، وہ سیاہ گہری لامحدود آنکھیں جن میں جھانکنے سے مومنہ ہمیشہ ڈرتی تھی، وہ ویسے ہی تھی۔ وقت نے انہیں بدلا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کاشان ظفر۔ صرف 2 لفظ، مگر ان 2 لفظوں نے مومنہ کے ذہن میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ کاشان ظفر، کاشان عالم نہیں۔ ظفر نام بدل لیا، یا واقعی یہ کوئی اور ہے اور وہ پاگل ہو رہی ہے؟ مس رضوی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے مشینی انداز میں ہاتھ ملایا۔ مومنہ رضوی، خوش آمدید سر۔ اس کی اپنی آواز اسے بیگانگی لگی، جیسے کسی اور نے بولا ہو۔ اس نے ہاتھ چھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا اور آگے بڑھ گیا، بالکل ایسے جیسے مومنہ کوئی عام ملازمہ ہو، جیسے پہلی ملاقات ہو، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر مومنہ کا دل جانتا تھا کچھ ہوا ضرور ہے، اور ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اس رات مومنہ اور نہ سکی۔ وہ اپنے چھوٹے سے فلیٹ کے بیڈ پر بیٹھی چھت کو تکتی رہی۔ گھر کی ساری بتیاں بند تھیں، صرف باہر اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی کھڑکی سے روشنی کو دیکھتی رہی، اور ذہن میں ایک کے بعد ایک سوال جنم لیتا رہا۔ کیا کاشان عالم بچ گیا تھا؟ مگر کیسے؟ گولی سینے میں لگی تھی، مومنہ نے خون دیکھا تھا، سرخ گہرا حقیقی، اور تیسرے مالے کی اونچائی کم از کم 35-40 فٹ۔ سوئمنگ پول میں گرنا کوئی معمولی بات نہیں، پانی نیچے سے سخت ہوتا ہے، یہ مومنہ جانتی تھی۔ اس اونچائی سے گرنا اور بچنا ممکن تو ہو سکتا ہے اگر گرنے کا زاویہ درست ہو، اگر پانی کافی گہرا ہو، مگر گولی کے ساتھ؟ اور پھر خبریں۔ اگلے دن مومنہ نے چھپ کر اخبار دیکھے تھے، انٹرنیٹ پر تلاش کی تھی۔ کاشان عالم کی موت کا ذکر کہیں نہیں تھا، نہ FIR، نہ پوسٹ مارٹم، نہ کوئی تعزیت کا اشتہار۔ اس وقت مومنہ نے سوچا تھا کہ کاشان کے آدمیوں نے معاملہ دبا دیا ہوگا، جیسے وہ ہر معاملہ دباتے تھے، مگر کیا انہوں نے اپنے مالک کی موت بھی دبا دی؟ یا موت ہو ہی نہیں تھی؟ اور کاشان ظفر 2 سال پہلے اچانک نمودار ہونا، ثنا سے ذکر کیا تھا، بالکل اسی وقت جب کاشان عالم کی موت ہوئی۔ 2 سال میں ایک کے بعد ایک کمپنی خریدی، کوئی پس منظر نہیں، کوئی پرانی تاریخ نہیں، بس اچانک نمودار ہوا، جیسے زمین سے اگا ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مومنہ نے اٹھ کر الماری کھولی اور اندر سے ایک پرانا لفافہ نکالا جو ہر نئے گھر میں ساتھ لے جاتی تھی، اپنی سب سے پرانی یادداشت کی طرح۔ اس میں چند تصاویر تھیں، ابا کے ساتھ بچپن کی، اور ایک تصویر اس نے بہت بعد میں اس لفافے میں رکھی تھی، کاشان عالم کی، اخبار سے کاٹی ہوئی کسی بزنس ایونٹ کی تصویر۔ اس نے تصویر نکالی اور کھڑکی کے پاس جا کر روشنی میں دیکھی، چہرہ، آنکھیں، وہ مخصوص انداز جس میں وہ کھڑا ہوتا تھا، دایاں کندھا ذرا آگے، بایاں ہاتھ اکثر جیب میں۔ آج پارٹی میں دایاں کندھا آگے تھا، بایاں ہاتھ جیب میں تھا۔ مومنہ نے تصویر واپس رکھی اور آنکھیں موند لیں۔ یہ وہی ہے۔ صبح دفتر پہنچتے پہنچتے مومنہ نے فیصلہ کر لیا تھا، استعفیٰ آج ہی، ابھی، بغیر نوٹس پیریڈ کے، چاہے تنخواہ جائے، وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ واقعی کاشان ہے تو ایک دن بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اگر نہیں ہے تب بھی وہ اس چہرے کو دیکھتے ہوئے کام نہیں کر سکتی۔ وہ لفٹ سے نکلی، HR آفس کی طرف بڑھی۔ راہداری لمبی تھا، دونوں طرف شیشے کے کیبن، صبح کی دھوپ کھڑکیوں سے آ رہی تھی اور فرش پر لمبی لمبی لکیریں بنا رہی تھی، اور پھر اس کے قدم خود رک گئے۔ سامنے گلیارے کے اختتام پر سب سے بڑا کیبن، باس کا کیبن، شیشے کی دیوار سے اندر نظر آ رہا تھا۔ وہ شخص میز پر جھکا کسی فائل میں مگن تھا۔ آج گہرا سرمئی سوٹ تھا، بال ہمیشہ کی طرح ترتیب سے۔ اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ مومنہ نے سانس لیا اور آگے قدم بڑھایا۔ مس رضوی، آواز نے اسے پھتر کر دیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، فائل میں نظر جا رکھی تھی، مگر آواز نقلی تھی، جیسے اس کی پشت پر آنکھیں ہوں، جیسے مومنہ کے قدموں کی آہٹ اسے پہلے سے معلوم ہو۔ 1 منٹ۔ یہ دعوت نہیں تھی، یہ حکم تھا، دھیمے لہجے میں مگر حکم۔ مومنہ کے پاؤں خود بخود کیبن کے دروازے میں مڑ گئے۔ اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ایک پل کھڑے ہو کر سوچا کہ بھاگ جائے، مگر پھر بیٹھ گئی۔ بھاگنا فائدہ مند نہیں تھا۔ اگر یہ واقعی کاشان ہے تو وہ اسے ڈھونڈ لے گا جہاں بھی وہ چلی جائے۔ اس نے فائل بند کی، ہاتھ میز پر رکھے، انگلیاں آپس میں جوڑی، پھر سر اٹھایا اور مومنہ کو دیکھا، اس طرح جیسے وقت کی کوئی قید نہ ہو۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔
کھڑکی سے باہر کراچی کی صبح کا شور آ رہا تھا، دور گاڑیاں، کہیں چڑیا کی آوازیں، اندر صرف سانسوں کا احساس تھا۔ آپ استعفیٰ دینے جا رہی تھی؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی، جیسے اسے پہلے سے خبر ہو۔ مومنہ نے جواب نہیں دیا، اپنے ہاتھ گود میں رکھے، نظریں اس کی آنکھوں پر جمائیں۔ اگر ڈر نہیں ہے تو کم از کم سامنے سے ڈرو، آنکھیں چرانے والے ہار جاتے ہیں۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور پھر اس کی آواز کمرے میں گونجی، دھیمی، گہری، ہر لفظ پورا پورا زور۔ مت دیجیے، آپ کا کام یہاں ابھی ختم نہیں ہوا مسز رضوی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رکتے ہوئے آگے کہا، یا پھر مسز عالم کہوں؟ کمرے میں جیسے ہوا رک گئی، مومنہ کے ہاتھ گود میں کس گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر اس نے آنکھیں نہیں جھکائیں، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر آج آنکھیں جھکائی تو یہ کھیل وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور کاشان عالم یا کاشان ظفر کی آنکھوں میں وہ پرانی خطرناک بے رحم چمک واپس آ گئی تھی، وہ چمک جو کبھی بجھی ہی نہیں تھی۔ خاموشی کمرے میں اس طرح بیٹھی تھی جیسے کوئی تیسرا شخص ہو۔ مومنہ نے سانس رکا ہوا تھا، سینے میں دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید سامنے بیٹھا یہ شخص بھی سن رہا ہوگا، مگر اس نے آنکھیں نہیں جھکائیں۔ یہ اس کی آخری ڈھال تھی، اگر نظریں ہٹائیں تو اس شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، ڈر چکی ہے۔ کاشان یا جو بھی تھا میز کے پار بیٹھا اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ غصہ، نہ خوشی، نہ انتقام کی آگ، بس ایک سرد اطمینان جو کسی شطرنج کے کھلاڑی کے چہرے پر اس وقت آتا ہے جب اس کا مہرہ بالکل وہیں پہنچ جائے جہاں وہ چاہتا تھا۔ آخر کار مومنہ نے ہونٹ کھولے، آپ غلط ہیں۔ آواز لڑکھڑائی نہیں، یہ مومنہ کی خود سے سب سے بڑی جیت تھی اس لمحے میں مومنہ رضوی ہوں، مومنہ رضا رضوی۔ جو نام آپ نے لیا وہ مجھے نہیں پہچانتا۔ کاشان نے ہلکا سا سر ایک طرف جھکایا، وہی پرانی عادت، جب وہ کسی کی بات سنتا تھا اور اسے جھوٹ سمجھتا تھا تو سر ذرا سا ایک طرف کر لیتا تھا۔ مومنہ نے یہ عادت بھولی نہیں تھی۔ رضوی، اس نے لفظ دہرایا جیسے اسے کچھ چکھ رہا ہو۔ اچھا نام ہے، کب رکھا؟ پیدائشی ہے۔ واقعی؟ وہ کرسی پر ذرا پیچھے ہوا، ہاتھ میز سے ہٹا کر آرام سے سینے کے قریب باندھے۔ تو پھر بتائیں، پیدائشی نام رکھنے والی مومنہ رضوی کو میرا چہرہ دیکھ کر کل رات اتنی گھبراہٹ کیوں ہوئی کہ جوس کا گلاس گرتے گرتے بچا؟ مومنہ کے پیٹ میں کھچاؤ پڑا۔ اس نے دیکھا تھا، اس ہجوم میں اتنے لوگوں کے درمیان اس نے دیکھ لیا تھا، گلاس میرے ہاتھ سے نہیں گرا مگر گرتے گرتے بچا۔ وہ مسکرایا، میں بہت غور سے دیکھتا ہوں مس رضوی، ہمیشہ سے۔ مومنہ اٹھ کھڑی ہوئی، اگر بس یہی بات کرنی تھی تو میں جا سکتی ہوں، مجھے کام ہے۔ بیٹھے۔ ایک لفظ، مگر اس ایک لفظ میں وہ پوری طاقت تھی جو برسوں کی عادت سے آتی ہے، حکم دینے کی اور حکم منوانے کی۔ مومنہ بیٹھ گئی اور اسے خود غصہ آیا کہ وہ بیٹھ کیوں گئی۔ اس نے فائل کھولی اور مومنہ نے دیکھا کہ وہ فائل کمپنی کے کسی پروجیکٹ کی نہیں تھی، اس میں کاغذات تھے اور پہلے صفحے پر مومنہ کی اپنی تصویر تھی، پرانی تصویر، 2 سال سے زیادہ پرانی۔ اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ یہ ورٹیکس سولوشن خریدنے سے پہلے میں نے اپنی پوری ٹیم کا مکمل بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا، اس نے بے تکلفی سے کہا، جیسے موسم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ میری عادت ہے، جو میرے ساتھ کام کرے میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ قانونی طور پر جائز نہیں ہے، مومنہ نے کہا، بہت سی چیزیں قانونی نہیں ہوتی۔ اس نے فائل بند کی، مگر وہ ہوتی ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا؟ مومنہ نے آہستہ سے کہا، کیا پتہ چلا؟ اس نے پوچھا، آنکھوں میں وہی تاثرات جو آپ جاننا چاہتے تھے۔ وہ ہنسا، بہت آہستہ، بہت کم، مگر ہنسا، اور اس ہنسی میں ایک ایسی گرم جوشی تھی جو مومنہ کو اور بھی خوفزدہ کر گئی، کیونکہ کاشان عالم کی ہنسی کبھی بے مطلب نہیں ہوتی تھی۔ آپ جا سکتی مس رضوی، آج کے لیے۔ مومنہ اٹھی، قدم دروازے کی طرف بڑھائے، اور ہاں، وہ رکی مگر مڑی نہیں، استعفیٰ قبول نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد سے مومنہ کی زندگی ایک عجیب معطل کیفیت میں آ گئی۔ وہ ہر صبح دفتر جاتی، اپنا کام کرتی، کسی سے زیادہ بات نہ کرتی اور شام کو واپس آ جاتی۔ کاشان ظفر، وہ آپ اسے اسی نام سے یاد کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی گلیارے میں ملتا، سر ہلاتا اور آگے بڑھ جاتا، کبھی میٹنگ میں ہوتا، مومنہ سے اس کا کام سے متعلق سوال کرتا، جواب سنتا اور آگے بڑھ جاتا، بالکل نارمل، پیشہ ورانہ انداز، جیسے اس کیبن میں جو ہوا وہ ہوا ہی نہ ہو، مگر مومنہ جانتی تھی یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اس نے ان دونوں میں ایک کام کیا،
تحقیق: رات کو جب فلیٹ میں اکیلی ہوتی، لیپ ٹاپ کھولتی اور کاشان ظفر کو ڈھونڈتی۔ انٹرنیٹ پر بہت کم تھا، چند بزنس میگزین کے مضامین، ایک دو انٹرویو جن میں چہرہ نہیں تھا، صرف نام اور حوالے۔ سوشل میڈیا پر کچھ نہیں، کوئی پرانی تصویر نہیں، کوئی خاندانی ذکر نہیں۔ یہ شخص 2 سال پہلے آسمان سے نہیں اترا تھا، اس نے اپنا ماضی مٹایا تھا، اور جو شخص اپنا ماضی مٹاتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جس کا ماضی خطرناک ہو۔ ایک رات اس نے پرانے اخباروں کے آرکائیو میں کاشان عالم موت لکھ کر تلاش کی، کچھ نہیں ملا۔ پھر کاشان عالم لاپتہ لکھا، ایک چھوٹی سی خبر ملی، ایک مقامی اخبار، اندر کے صفحے پر، واقعے کے 3 ہفتے بعد ہی، صرف 2 لائنیں: معروف بزنس مین کاشان عالم گزشتہ ہفتوں سے لاپتہ ہے۔ قریبی ذرائع کے مطابق وہ ذاتی وجوہات کی بنا پر ملک سے باہر گئے ہیں۔ ملک سے باہر؟ مومنہ نے اسکرین کو گھورا تو وہ مرا نہیں تھا، گولی لگی تھی مگر مرا نہیں تھا۔ کہیں علاج ہوا، کہیں چھپا رہا، اور پھر ایک نئے نام کے ساتھ واپس آیا۔ مگر کیوں؟ کاشان عالم کی دولت تھی، طاقت تھی، آدمی تھے، وہ پرانے نام سے بھی واپس آ سکتا تھا۔ مومنہ اکیلی لڑکی، کوئی اثر و سوق نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ اسے کسی بھی وقت ڈھونڈ کر جو چاہتا کر سکتا تھا۔ مگر اس نے نام کیوں بدلا؟ شکل چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال مومنہ کو رات بھر جگاتا رہا۔ دوپہر کا وقت تھا، مومنہ اپنے کیبن میں حساب کتاب میں مصروف تھی جب باہر سے آوازیں آئیں۔ اس نے سر اٹھایا، شیشے کی دیوار سے دیکھا کہ 2 آدمی ریسیپشن پر کھڑے ہیں، سوٹ بوٹ میں، مگر ان کا رویہ کسی سوٹ بوٹ والے کا نہیں۔ وہ آوازیں بلند کر رہے تھے۔ ریسیپشنسٹ گھبرائی ہوئی تھی۔ مومنہ نے کان لگائے، ہم کاشان ظفر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی بتاؤ اسے کہ طارق بھائی آئے ہیں۔ طارق؟ مومنہ کا پین رک گیا۔ طارق کاشان عالم کا سب سے قریبی آدمی تھا، دایاں ہاتھ، بھروسے کا آدمی۔ مومنہ نے اسے کئی بار دیکھا تھا، کاشان کے گھر میں، ہمیشہ پیچھے کھڑا، ہمیشہ سائے کی طرح۔ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ کاشان ظفر واقعی کاشان عالم ہے تو طارق اسے پہچانتا ہوگا، تو یہ ملاقات کیوں؟ اور اگر نہیں پہچانتا تو؟ مومنہ نے آہستہ سے اپنے کیبن کا دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھے۔ ریسیپشن سے باس کا کیبن دور نہیں تھا، مگر وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کاشان ظفر خود باہر آ گیا تھا، اور طارق کو دیکھتے اس کے چہرے پر کوئی پہچان کا تاثر نہ ابھرا تھا۔ بالکل کچھ بھی نہیں۔ جی فرمائیے، اس نے اجنبی لہجے میں کہا۔ مومنہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ طارق نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر معذرت خانہ انداز میں بولا، معاف کر دیں، شاید غلطی ہو گئی، ہم کسی اور کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اور وہ دونوں چلے گئے۔ مومنہ نے سانس لیا اور واپس اپنے کیبن میں آ گئی۔ اس نے جو دیکھا تھا اس کے 2 مطلب ہو سکتے تھے، یا تو یہ واقعی کوئی اور شخص ہے جو کاشان سے ملتا جلتا ہے اور طارق نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ یہ کاشان ہی نہیں، یا پھر کاشان نے اپنے پرانے آدمیوں سے بھی چہرہ چھپایا ہوا ہے، نام بھی بدلا، ظاہر بھی بدلا، اتنا کہ اس کا اپنا قریبی آدمی بھی نہ پہچانے۔ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ ہاں، یہ ممکن نہیں تھا، یقیناً وجہ کچھ اور ہوگی، یا پھر یہ انسان کاشان عالم ہی نہیں ہے۔ مگر ایسا کیسے؟ اس نے میز پر کونیاں ٹکائی اور سر ہاتھوں میں لے لیا، بہت درجہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اور تبھی اس کے فون پر ایک میسج آیا، انجان نمبر، صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو سوال آپ سوچ رہی ہو اس کا جواب آج شام 6 بجے ملے گا، چھت پر آئیے گا۔ مومنہ نے فون کو گھورا۔ یہ کس نے بھیجا؟ کاشان نے، طارق نے، یا کوئی تیسرا جو اس پوری کہانی میں اب تک نظر نہیں آیا؟ اس نے نمبر پر کال کی، بند تھا۔ شام کے 6 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ مومنہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ یہ جال ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے۔ کاشان اگر واقعی وہی ہے جو مومنہ سمجھ رہی تو یہ اس کا بچھایا ہوا پھندا ہو سکتا ہے۔ مگر اسے جواب چاہیے تھا۔ 2 سال سے وہ آدمی سچائی کے ساتھ جی رہی تھی۔ یہ سوچ کر کے بدلہ لے لیا کہ ابا کا قاتل مر گیا، کہ اب سکون ہے۔ مگر اگر وہ مرا ہی نہیں تو یہ 2 سال کیا تھے؟ اور اگر مرا نہیں تھا تو ابا کا حساب ابھی باقی ہے۔ اس نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ چھت پر پہنچی تو ہوا چل رہی تھی، شام کی ٹھنڈی نمکین ہوا جو سمندر سے آتی ہے۔ کراچی کا آسمان اس وقت نارنجی اور سرخ تھا، سورج ڈوب رہا تھا۔ چھت خالی تھی۔ مومنہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اور پھر پانی کی ٹھنکی کے پیچھے سے ایک عورت نکلی، ادھیڑ عمر، چہرے پر تھکاوٹ، آنکھوں میں خوف۔ مومنہ نے اسے نہیں پہچانا، مگر اس عورت نے مومنہ کو پہچان لیا۔ تم مومنہ ہو، کاشان عالم کی بیوی؟ مومنہ نے جواب نہیں دیا۔ میں ڈاکٹر سلمیٰ ہوں۔
اس نے کہا اور آواز کانپ رہی تھی۔ جس رات تم نے گولی چلائی میں نے اسے بچایا تھا اور اس نے مجھے اور میرے بچوں کو زندہ رکھنے کے بدلے میں کام کرایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ مگر تم ایک بات جاننی چاہیے، وہ تمہیں مارنے نہیں آیا، وہ تمہیں استعمال کرنے آیا کسی ایسے کام کے لیے جو صرف تم کر سکتی ہو۔ یہ سب کاشان عالم کر رہا ہے، طارق اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تاکہ تمہیں یہ تاثر دیا جا سکے کہ وہ کاشان عالم نہیں ہے، ورنہ طارق اسے کیسے نہ پہچانتا۔ اسے بس تم سے اپنا مطلب پورا کرنا ہے، اپنا کام کروانا ہے۔ کون سا کام؟ مومنہ نے پوچھا۔ ڈاکٹر سلمہ نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا اور تبھی چھت کا دروازہ کھولا۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ کاشان ظفر دروازے میں کھڑا تھا، آنکھوں میں نہ غصہ نہ حیرانی، بس وہی سرد اطمینان۔ اس نے مومنہ کو دیکھا، پھر ڈاکٹر سلمہ کو، اور آہستہ سے دھیمے لہجے میں کہا، بہت جلدی کر دی سلمہ۔ اب چھت پر 3 لوگ تھے اور ہوا تھی جو خاموشی کو بھی اپنے ساتھ اڑا لینا چاہتی تھی، مگر یہ خاموشی بہت بھاری تھی، اتنی بھاری کہ ہوا کی بس کی نہیں تھی۔ کاشان نے ایک قدم بڑھائے، آہستہ ناپے تلے، جیسے وقت اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ اسے گھڑی کی طرح استعمال کر رہا ہو۔ ڈاکٹر سلمہ پیچھے ہٹ گئی، 1 قدم پھر 2 قدم، جیسے اس کے قریب آنا ہی اپنے آپ میں سزا ہو۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ مومنہ نہیں ہٹی، اس نے اپنی جگہ پر کھڑے رہنا اس لمحے کی سب سے ضروری بات سمجھی۔ پیچھے ہٹنا ہار تھی اور مومنہ رضا ابھی ہاری نہیں تھی، چاہے سینے میں دل کی ہر دھڑکن اسے بھاگنے کا کہہ رہی تھی۔ کاشان اس کے سامنے آ کر رک گیا، اتنا قریب کہ مومنہ کو اس کی آنکھوں میں غروب آفتاب کا عکس نظر آ رہا تھا۔ تم نے کیا بتایا اسے؟ اس نے ڈاکٹر سلمہ کی طرف دیکھتے بغیر پوچھا۔ نظریں مومنہ پر جمی تھی۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر سلمہ کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ ابھی کچھ نہیں بتایا، تم آ گئے، اچھا ہوا، اس نے مومنہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر پیچھے مڑ کر ڈاکٹر سلمہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ، اور یاد رہے گھر میں بچے ہیں تمہارے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ یاد دہانی تھی، اس لہجے میں جو دھمکی سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جذبہ نہیں ہوتا، صرف حقیقت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سلمہ نے مومنہ کی طرف ایک نظر ڈالی اور نظر میں معذرت تھی، خوف تھا اور کچھ ایسا تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں سکی تھی، اور پھر وہ تیز قدموں سے چھت کے دروازے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، اب صرف وہ 2 رہ گئے تھے، مومنہ اور کاشان۔ کراچی کا آسمان اب گہرا سرخ ہو چکا تھا، سورج کا آخری حصہ افق میں سمٹ رہا تھا۔ دور سمندر کی طرف سے کوئی جہاز کی روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ بیٹھو، اس نے کہتے چھت کے کنارے رکھی پرانی لوہے کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، کھڑے کھڑے، ہلکا سے مسکرایا۔ تم ہمیشہ لڑتی ہو، بحث کرتی ہر چھوٹی چیز پر۔ جب سامنے والا ہر چھوٹی چیز کو ہتھیار بناتا ہے تو لڑنا پڑتا ہے۔ اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، خود ایک جگہ کھڑا ہو گیا، بازو سینے پر باندھے، دور افق کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ اس رات گولی لگی تھی؟ ہاں، اس نے خود ہی کہنا شروع کیا، بغیر مومنہ کے پوچھے۔ سینے کے دائیں طرف، پھیپھڑے کے قریب، مگر اندر نہیں گئی۔ سلمہ کارڈیک سرجن تھی، وہ وہاں موجود تھی پہلے سے۔ پہلے سے؟ مومنہ نے پوچھا۔ اس نے مومنہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، پہلے سے۔ تم جانتے تھے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ تم جانتے تھے کہ میں گولی چلاؤں گی؟ کاشان نے جواب نہیں دیا، اور یہ خاموشی خود جواب تھی۔ مومنہ کے اندر کچھ ٹوٹا، غصے اور حیرت کے درمیان، وہ جگہ جہاں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ چیخے یا چپ رہے۔ تم نے مجھے پستول دلوایا، وہ بولی اور آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ پختہ تھا۔ تم نے راستہ صاف کروایا، اس لیے محافظ نہیں تھے، اس لیے میں وہاں تک پہنچ گئی۔ تم نے سب ترتیب دیا تھا؟ ہاں، ایک لفظ سیدھا، بے باک، بغیر کسی معذرت کے۔ کیوں؟ مومنہ نے پوچھا، اور اس کیوں میں 2 سال کا درد تھا، ابا کی موت تھی، زبردستی کی شادی تھی، فرار کی زندگی تھی۔ کاشان نے اسے دیکھا، پھر کافی دیر دیکھتا رہا، اور پھر اس نے وہ بات کہی جس کے لیے مومنہ بالکل تیار نہیں تھی۔ کیونکہ مجھے مرنا تھا، کاشان عالم کو، اور تم واحد وجہ تھی جس پر دنیا کو یقین آتا۔ مومنہ نے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ کاشان نے آہستہ سے چھت کے کنارے کی طرف قدم بڑھائے اور نیچے شہر کو دیکھنے لگا۔ روشنیاں جل رہی تھیں، گاڑیاں چل رہی تھیں، زندگی اپنی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ کاشان عالم کی دنیا میں بہت سے دشمن تھے، ایسے دشمن جنہیں محافظ اسے نہیں چھپایا جا سکتا تھا، جنہیں پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ حکومت کے اندر لوگ، ادارے، وہ لوگ جو بہت اوپر بیٹھے، فرقہ،
انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کاشان عالم کو ختم کرنا ہے ہمیشہ کے لیے، جائیداد، دولت، کاروبار سب ضبط کرنا ہے۔ تو تم ڈر گئے؟ مومنہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں۔ وہ مڑا اور مومنہ کو دیکھا۔ میں نے منصوبہ بنایا ہے، کاشان عالم کا مرنا ضروری تھا، اور مرنا اس طرح کہ کوئی سوال نہ اٹھے، کوئی تحقیقات نہ ہو، کوئی لاش نہ ملے، اور اس کے لیے تم نے مجھے چنا۔ ہاں، ایک معصوم لڑکی جو اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اسے ہتھیار بنایا تم نے۔ مومنہ کی آواز میں زہر تھا۔ اور میرے ابا، انہیں بھی تم نے مروایا تھا؟ کاشان کے چہرے پر پہلی بار کوئی تبدیلی آئی، ایک ہلکی سی تکلیف جو لمحے بھر کو آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ تمہارے ابا ایک ایماندار آدمی تھے، انہوں نے میرے حساب کتاب میں وہ چیزیں دیکھ لی تھی جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے تھی، وہ کاغذات جن میں ان لوگوں کے نام تھے جو آج مجھے ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو تم نے انہیں مروا دیا؟ نہیں۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک سختی آئی جو اپنا دفاع کرنے جیسی تھی۔ میں نے نہیں مروایا، انہی لوگوں نے جن سے آج میں بھاگ رہا ہوں۔ تمہارے ابا نے وہ کاغذات محفوظ کر لیے تھے اور ان لوگوں کو خبر ہو گئی۔ مومنہ نے اسے گھورا۔ جھوٹ! وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ سچ! وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اگر میں نے کروایا ہوتا تو تمہیں اپنے گھر میں کیوں رکھتا، تمہیں زندہ کیوں چھوڑتا؟ تم میرے لیے خطرہ تھی، جانتی تھی، دیکھتی تھی۔ اگر دشمن ہوتی تو بہت پہلے ختم ہو جاتی۔ یہ منطق تھی، ٹھنڈی بے رحم منطق، اور مومنہ کو تکلیف یہ تھی کہ اس منطق میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ یہی سوال اکثر اس کے دماغ میں آتا تھا اور وہ لاجواب ہو جاتی تھی۔ تو پھر نکاح کیوں؟ اس نے پوچھا۔ اگر دشمن نہیں تھی تو زبردستی کا نکاح کیوں کیا؟ کاشان خاموش ہو گیا۔ پہلی بار وہ خاموش ہوا۔ یہ خاموشی جواب ڈھونڈنے والی نہیں تھی، بلکہ کچھ چھپانے والی خاموشی تھی۔ اس کا جواب نہیں دو گے؟ مومنہ نے کہا۔ ابھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے کام ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک فولڈر نکالا اور مومنہ کی طرف بڑھایا۔ مومنہ نے فولڈر نہیں لیا۔ تمہارے ابا نے جو کاغذات چھپائے تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں کہیں، اور وہ کاغذات جن لوگوں کے خلاف ثبوت ہیں، وہ لوگ آج بھی طاقتور ہیں، اور وہ مجھے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اور شاید اب تمہیں بھی۔ مومنہ کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑی۔ تمہارے ابا نے وہ کاغذات کہاں رکھے؟ یہ صرف تم جان سکتی ہو، کیونکہ وہ تمہارے ابا تھے۔ ان کی عادتیں، ان کی چھپانے کی جگہیں، ان کا طریقہ، یہ سب تمہیں معلوم ہے، جو کسی اور کو نہیں۔ اور اگر مجھے معلوم نہ ہو تو ہمیں ڈھونڈنا ہوگا مل کر۔ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی۔ کرو گی، کیونکہ اس فولڈر میں وہ معلومات ہیں جو ثابت کرتی ہے کہ تمہارے ابا کا قاتل کون ہے۔ اصلی قاتل، نہ تو وہ جو تم سوچتی رہی ہو، اور وہ انصاف صرف انہی کاغذات سے ملے گا جو تمہارے ابا نے چھپائے تھے۔ کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہوا چل گئی اور مومنہ کے بالوں کو بکھیر گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور بالوں کو پیچھے کیا۔ ایک معمولی سا کام، مگر اس لمحے میں وقت لینے کا بہانہ، سوچنے کا وقت۔ اگر میں مان بھی لوں، اس نے آہستہ سے کہا، تو تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ تم نے پہلے بھی مجھے استعمال کیا، میں نے گولی چلائی، تم بچ گئے، میں بیوقوف بنی۔ اس بار مقصد ایک ہے، تمہارا بھی میرا بھی۔ مقصد ایک ہونے سے انسان ایک نہیں ہوتے۔ اس نے فولڈر مومنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہاتھ لگا کر ایک لمحے کے لیے اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ کاشان نے ہاتھ واپس کھینچا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ رات تک فیصلہ کر لو، اس نے کہا، اور چھت کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور اگر میں نے انکار کیا تو؟ مومنہ نے پیچھے سے پوچھا۔ وہ رکا، مڑا نہیں۔ تو جو لوگ تمہارے ابا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچتے تھے، وہ آج بھی تمہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، اور اس بار میں راستے میں نہیں ہوں گا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ مومنہ اکیلی کھڑی رہی، ہاتھ میں فولڈر پکڑے۔ اس نے فولڈر کھولا۔ پہلے صفحے پر ایک تصویر تھی، ایک آدمی کی، سوٹ میں، مسکراتے ہوئے کسی سرکاری تقریب میں۔ نیچے نام لکھا تھا، اور وہ نام دیکھ کر مومنہ کے ہاتھ سے فولڈر گر گیا۔ وہ نام اس کے لیے جانا پہچانا تھا، بہت پرانا، بہت قریب سے جانا ہوا۔ وہ آدمی ابا کا سب سے پرانا دوست تھا۔ فولڈر زمین پر پڑا تھا، کاغذات بکھرے ہوئے تھے، ہوا کے جھونکے انہیں ادھر ادھر لے جانا چاہتے تھے، مگر مومنہ نے جھک کر انہیں سمیٹ لیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں دھندلا رہی تھیں، مگر اس نے رونے سے انکار کیا۔ ابھی نہیں، ابھی رونے کا وقت نہیں تھا۔ وہ نام رحمت علی چودھری، ابا کا دوست، 30 سال پرانی دوستی۔ وہ آدمی جو ابا کے جنازے میں سب سے آگے کھڑا تھا، جس نے مومنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ آدمی جس پر مومنہ نے کبھی شک نہیں کیا، جس سے وہ چچا کہتی تھی۔ فولڈر میں اس کے خلاف کاغذات تھے، کالے دھن کی منتقلی، سرکاری عہدے کا ناجائز استعمال، اور سب سے اہم، ابا کو ختم کرنے کا حکم، تحریری نہیں مگر ایک آڈیو ریکارڈنگ
کی نقل جس میں اس کی آواز تھی، الفاظ تھے بے رحم سرد الفاظ۔ مومنہ نے کاغذات سینے سے لگائے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ رات اتر آئی تھی، ستارے نہیں تھے۔ کراچی میں ستارے کمی نظر آتے ہیں، روشنیوں کا دھواں انہیں چھپا لیتا ہے، بس ایک گہرا سیاہ آسمان اور اس میں کہیں دور ایک ہوائی جہاز کی روشنی چمکتی گزر گئی۔ ابا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کوئی سن نہیں رہا تھا، صرف ہر سو رات تھی۔ میں نے غلط آدمی کو قصوروار سمجھا۔ آنسو آئے، اس بار انہیں روکا نہیں، آنے دیے۔ ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے وہ مومنہ رہی جو ابا کے بغیر اکیلی تھی، جو تھکی ہوئی تھی، جو 2 سال سے بھاگتے بھاگتے ٹوٹ چکی تھی۔ پھر اس نے آنسو پوچھے اور نیچے اترنے لگی۔ اگلی صبح مومنہ کاشان کی کیبن میں تھی۔ اس بار اس نے خود کو دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اندر سے بلایا نہیں گیا تھا۔ کاشان نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرانی نہیں تھی، جیسے جانتا تھا وہ آئے گی۔ بیٹھو، میں شرائط پر کام کروں گی، مومنہ نے بیٹھنے سے پہلے کہا۔ کھڑے کھڑے ہی اس نے پین میز پر رکھا اور پشت کرسی سے لگائی۔ کہو، پہلی شرط، جو بھی ہوگا مجھے پوری سچائی بتائی جائے گی، آدھا سچ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط، رحمت علی چودھری کے خلاف جو بھی ثبوت ہیں وہ عدالت تک پہنچیں گے، کوئی پس پردہ سودا نہیں، کوئی خاموش معاہدہ نہیں، صرف قانونی راستہ۔ یہ مشکل ہے، وہ آدمی بہت اوپر ہے۔ میں نے نہیں پوچھا کہ مشکل ہے یا نہیں، میں نے کہا یہ شرط ہے۔ کاشان نے اسے کچھ دیر دیکھا، پھر سر ہلایا۔ قبول ہے۔ تیسری شرط، مومنہ نے ایک لمحے رکتے ہوئے کہا۔ جب کام ختم ہو، ہم ختم ہیں، جو نکاح تم نے زبردستی کروایا تھا وہ ختم ہوگا، طلاق خلا، جو بھی قانونی راستہ ہو۔ کیبن میں سکوت پھیل گیا۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھی، دفتر کی معمول کی زندگی، فون کی گھنٹیاں، کی بورڈ کی کھنکھناہٹ، مگر اندر وقت جیسے رک گیا تھا۔ کاشان کے چہرے پر ایک تاثر آیا جو اسے مومنہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ تاثر دیکھ کر رہا، پھر اس کے چہرے کا وہ عادی پردہ واپس آ گیا۔ اس شرط پر بعد میں بات کریں گے۔ نہیں ابھی، مومنہ۔ پہلی بار اس نے اس کا نام لیا، صرف نام، کوئی مس نہیں، کوئی مسز نہیں، اور اس نام میں ایک بھاری پن تھا جو مومنہ کو اندر تک محسوس ہوا۔ ابھی بہت کام ہے، ایک شرط پوری ہوگی مگر وقت آنے پر۔ مومنہ نے اسے گھورا، پھر بیٹھ گئی۔ فی الحال یہی کافی تھا۔ اگلے 3 ہفتے مومنہ کی زندگی کے عجیب ترین ہفتے تھے۔ دن میں دونوں دفتر میں تھے، الگ الگ پیشہ ورانہ فاصلے کے ساتھ۔ باہر کی دنیا کے لیے وہ بہت سا ملازم تھے، مگر شام کو جب دفتر خالی ہوتا، ایک چھوٹے سے کانفرنس روم میں وہ دونوں بیٹھتے اور کام کرتے، ابا کی پرانی زندگی کو کھنگالتے، اس کی عادتوں کو یاد کرتے، وہ جگہیں ڈھونڈتے جہاں ایک ایماندار آدمی نے انتہائی خطرناک کاغذات چھپائے ہوں گے۔ گھر؟ کاشان نے پوچھا۔ وہ اب جگہوں کے بارے میں اندازے لگا رہے تھے جہاں کاغذات ہو سکتے ہیں۔ بیچ دیا، ابا کے جانے کے بعد خرچے نہیں چلتے تھے۔ کوئی اور جگہ؟ کوئی اور جگہ جو صرف تمہارے ابا کی تھی؟ مومنہ نے سوچا، آنکھیں بند کی اور ابا کی یادوں میں اتری۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی آواز، وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں جو بیٹیوں کو اپنے باغ کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں اور کسی اور کو نہیں۔ پرانا گودام، اس نے آہستہ سے کہا۔ ابا کا ایک پرانا گودام تھا شہر کے باہر، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ ابا کبھی کبھی وہاں جاتے تھے، کہتے تھے پرانی چیزیں یادیں ہیں، میں نے کبھی اسے بیچتے نہیں دیکھا۔ کہاں ہے وہ گودام؟ کورنگی کے باہر، پرانی فیکٹری والے علاقے میں۔ کل جائیں گے وہاں۔ ٹھیک ہے۔ مومنہ نے فائل بند کی اور اٹھنے لگی۔ مومنہ، پرو کی، کھانا کھایا؟ سوال اتنا سادہ تھا کہ غیر متوقع تھا کہ مومنہ ایک لمحے کے لیے الجھ گئی۔ نہیں، میں نے بھی نہیں کھایا۔ وہ اٹھا اور اپنی جیکٹ اٹھائی۔ چلو، میں اکیلی کھا لوں گی، میں جانتا ہوں، اس نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر کھانا اکیلے نہیں کھایا جاتا، یہ میری ماں کہتی ہیں۔ مومنہ نے اسے دیکھا۔ ماں کا ذکر اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ کاشان عالم کی ذاتی زندگی کے بارے میں مومنہ کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ ہمیشہ ایک طاقتور، خطرناک، بے روح آدمی لگتا تھا۔ ماں کا ذکر، وہ اٹھی اور اس کے پیچھے چل دی۔ وہ ایک چھوٹے سے ڈھابے پر گئے، 5 اسٹار ہوٹل نہیں، کوئی مہنگی جگہ نہیں، سڑک کنارے لکڑی کی میزیں، کڑاہی گوشت کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ مومنہ نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کاشان عالم ڈھابے پر؟ اس نے مینیو کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کاشان عالم مر چکا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر یہ پہلی بار تھا جب مومنہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بہت مدھم، بہت جھجکتی ہوئی۔ کاشان اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس نے کچھ کہا نہیں، مگر مومنہ نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ نرم ہوئے تھے۔ کھانے کے دوران پہلی بار انہوں نے کام کے علاوہ کوئی بات کی تھی۔ تم نے لاہور میں کیا کیا 2 سال؟ اس نے پوچھا، ایسے جیسے پوچھنے کا حق ہو۔ کام کیا، چھپی رہی، زندہ رہی، اکیلی۔ ہاں۔ تم نے کبھی ڈھونڈا مجھے؟ مومنہ نے پوچھا اور پھر خود حیران ہوئی کہ یہ سوال اس کے منہ سے کیوں نکلا۔
کاشان نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ ہاں، سیدھا جواب، بغیر کسی وضاحت کے۔ غالباً وہ وضاحت دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ مومنہ نے نظریں پلیٹ پر جھکا لی۔ اس ہاں میں کچھ ایسا تھا جسے وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، فی الحال ابھی نہیں۔ اگلے دن وہ گودام گئے۔ پرانی عمارت تھی، اینٹوں کی جگہ جگہ سے سیلن زدہ، مگر تالا نیا تھا۔ مومنہ کے پاس چابی تھی، ابا کی پرانی چابیوں کے گچھے میں سے ایک، جسے اس نے ہمیشہ سنبھال کر رکھا تھا، بغیر یہ جانے کہ کیوں۔ اندر پرانا سامان تھا، ٹوٹی ہوئی کرسیاں، پرانے کاغذ، بند صندوقیں۔ مومنہ اندر گئی اور رک گئی۔ خوشبو، ابا کی خوشبو، پرانے کاغذوں اور اخروٹ کے تیل کی وہ خاص ملی جلی خوشبو جو ابا کے کپڑوں میں بسی رہتی تھی۔ آنکھیں بھر آئیں۔ مومنہ، کاشان کی آواز پیچھے سے آئی۔ ٹھیک ہوں میں، اس نے جلدی سے کہا اور آنکھیں بڑھ گئیں۔ کاشان پیچھے ہی رہا، اس نے آگے آنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اس لمحے کو سمجھتا تھا۔ مومنہ نے صندوق کھولے، پرانے کپڑے، پرانی کتابیں۔ ایک صندوق میں ابا کی ڈائریاں تھیں۔ مومنہ نے ایک ایک اٹھائی اور پلٹایا، اور آخری صندوق میں سب سے نیچے ایک پرانی قرآن کریم کی جلد میں لپٹا ہوا بند لفافہ ملا۔ اس نے کاشان کو آواز دی۔ وہ آیا اور لفافہ دیکھا۔ مومنہ نے کھولا۔ اندر وہی کاغذات تھے، تاریخیں، رقمیں، دستخط، مہریں، وہ سب کچھ جو ایک ایماندار آدمی نے اپنی جان دے کر بچایا تھا۔ مومنہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کاشان نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے کاغذات لیا اور ایک نظر دیکھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں ایک اطمینان تھا، وہ اطمینان جو برسوں کی محنت کے بعد آتا ہے۔ یہی تھا، اس نے کہا۔ ہاں، مومنہ نے کہا۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ ابا نے سنبھال کے رکھا تھا، جانتے تھے کہ کام آئے گا۔ رات کاشان نے مومنہ کو اس کے فلیٹ تک چھوڑا۔ فلیٹ کے سامنے گاڑی رکی۔ مومنہ نے دروازہ کھولا، پھر رکی۔ کاشان، ہاں، میرے ابا، تم نے واقعی نہیں کروایا تھا؟ خاموشی کا وقفہ لمبا ہوا۔ نہیں، اس نے کہا اور سیدھے سامنے دیکھا رہا۔ آنکھیں مومنہ پر نہیں، سڑک پر تھی۔ اگر کروایا ہوتا تو شاید نیند نہیں آتی۔ مومنہ اتری اور اتر اندر چلی گئی۔ نیند آنے تک وہ مسلسل اس کی کہی آخری بات کو سوچتی رہی۔ ایک ہفتے بعد کاغذات ایک قابل اعتماد وکیل تک پہنچ گئے تھے۔ وہ وکیل جسے کاشان نے ڈھونڈا تھا، جو رحمت علی چوہدری کی پہنچ سے باہر تھا، جو ڈرتا نہیں تھا۔ درج ہوئی، خبر پھیلی، FIR رحمت علی چوہدری کے گھر پر۔ رات کو پولیس گئی۔ مومنہ نے اگلی صبح اخبار میں خبر پڑھی، سیاہ حروف میں سرخی کے ساتھ، اور پہلی بار 2 سال میں اس نے محسوس کیا کہ کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہے، کندھوں سے نہیں مگر سینے سے۔ اس نے اخبار میز پر رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آج دھوپ تھی، صاف اجلی، اور تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے کھولا تو کاشان سامنے تھا، عام کپڑوں میں، سوٹ نہیں، بس سفید شرٹ اور گہری نیلی پینٹ، ہاتھ میں ناشتے کی پلاسٹک بیگ۔ ناشتہ لایا ہوں، اس نے کہا۔ مومنہ نے اسے دیکھا، پھر دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آیا اور کچن کی طرف بڑھا، ایسے جیسے جانتا ہو کہ کہا کیا ہے۔ مومنہ نے دیکھا کہ اس نے صحیح الماری کھولی، صحیح پلیٹیں نکالی۔ تم پہلے بھی آ چکی ہو یہاں؟ اس نے پوچھا۔ 2 سال سے جانتا تھا کہ تم کہاں ہو، اس نے بے تکلف سے کہا۔ کبھی کبھی آتا تھا، باہر سے ہی چلا جاتا تھا۔ باہر سے؟ اندر آنے کا حق نہیں تھا۔ تو تم مجھے دیکھتے رہے 2 سال تک؟ محفوظ رکھنا ضروری تھا، اس نے پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار طارق کے آدمی تمہارے قریب آ گئے تھے لاہور میں، اس رات میں وہاں تھا۔ مومنہ کو وہ رات یاد آ گئی، لاہور میں، جب اسے لگا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ ڈر کر گھر میں بند ہو گئی تھی، اور صبح تب ٹھیک تھا۔ وہ تم تھے؟ ہاں۔ وہ بیٹھ گئی، کاشانی بیٹھ گیا۔ دونوں نے سامنے ناشتہ تھا، پراٹھے، انڈے، چائے۔ مگر کیوں؟ مومنہ نے پوچھا۔ کاشان نے چائے کا کپ اٹھایا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بچایا کہ تم رضا صاحب کی بیٹی تھی۔ میں نے پہلی بار تمہیں اس دن دیکھا جب تم نے اپنے ابا کے آفس میں آئی تھی ایک فائل لے کر۔ تمہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ میں وہاں ہوں۔ مومنہ کو یاد آیا آفس کا وہ دن جب وہ ابا کو دوپہر کا کھانا دینے گئی تھی۔ فائل بھی ساتھ لے گئی تھی، کیونکہ وہ کہتے تھے میری بیٹی میری سیکریٹری سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا تھا تمہارے ابا سے کہ یہ کون ہے؟ کاشان نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی ہے، بہت ذہین، بہت ضدی، بہت سیدھی۔ مومنہ کا دل کہیں اندر سے بھاری ہوا۔ اور پھر جو ہوا ان کے ساتھ، تمہارے ساتھ، میں نے غلطیاں کی، بہت بڑی غلطیاں۔ زبردستی نے کہا، یہ غلط تھا۔ وہ رکا۔ مگر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں قید کروں، میں نے اس لیے کیا کہ مجھے پتا تھا تم بدلہ لینے آؤ گی، تو کم از کم میرا نام تو تم پر ہو، تو میرے آدمی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن طارق تم پر پھر بھی ڈھونڈتا رہا۔ مومنہ نے اسے گھورا۔ یہ منطق ہے یا بہانہ؟ دونوں، اس نے سیدھا جواب دیا۔ اور میں جانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، کسی کی زندگی اس کی مرضی کے بغیر لینا غلط ہے، چاہے وہ وجہ کوئی بھی ہو۔ میں معافی نہیں مانگتا کیونکہ معافی سے کچھ بدلتا نہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر دوبارہ موقع ملے تو میں یہ نہ کرتا۔ پھر کیا کرتے؟ اس نے مومنہ کی طرف دیکھا، پوچھتا، ٹھیک سے پوچھتا۔
ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا تھا مگر کسی نے نہیں کھایا۔ تیسری شرط؟ مومنہ نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، وہ جانتا تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ کام ختم ہو گیا، اب وہ شرط باقی ہے۔ کاشان نے کپ میز پر رکھا اور کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ باہر دھوپ دیکھتا رہا۔ طلاق دیکھ سکتا ہوں، ابھی آج، اس نے کہا، اگر تم چاہتی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میں یہی چاہتی ہوں۔ ہاں کہا تھا۔ وہ مڑا اور اسے دیکھا۔ مگر کیا اب بھی یہی چاہتی ہو؟ مومنہ کا دل دھڑکا۔ وہ سوال جو وہ پوچھ رہا تھا وہ صرف طلاق کے بارے میں نہیں تھا، اس سوال میں بہت کچھ اور بھی تھا۔ وہ 3 ہفتے تھے، وہ شامیں تھیں، وہ ناشتہ تھا، وہ لاہور کی رات تھی۔ 2 سال پہلے وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، یقین سے، پوری طاقت سے، اور آج نفرت نہیں تھی، خوف بھی نہیں تھا، غصہ تھا، مگر وہ غصہ بھی اب وہ نہیں رہا تھا جو پہلے تھا۔ اس کی جگہ کچھ اور آ رہا تھا، وہ چیز جسے مومنہ نام دینے سے ڈر رہی تھی۔ مجھے وقت چاہیے، اس نے کہا۔ کاشان کے چہرے پر کچھ روشن ہوا، کچھ چمکا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا اور واپس میز کے پاس آ گیا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مومنہ ہنسی، پہلی بار، پوری سچی ہنسی، اور وہ آواز کمرے میں پھیل گئی جیسے کسی نے کھڑکی کھول دی ہو۔ کاشان نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ آئی، وہی پرانی بائیں طرف جھکی ہوئی مسکراہٹ، مگر اس بار اس میں کوئی حساب نہیں تھا، کوئی کھیل نہیں تھا، صرف خوشی تھی۔ 1 مہینہ گزرا، رحمت علی چودھری کے خلاف مقدمہ چل نکلا تھا، بڑا شور والا، اخباروں کی سرخیوں والا۔ وہ لوگ جو پس پردہ تھے ایک ایک کر کے سامنے آنے لگے۔ کاشان ظفر کا نام کہیں نہیں آیا۔ وہ اس طرح کا آدمی تھا، پردے کے پیچھے رہنے والا، کام کرنے والا۔ اور ایک دن اس نے مومنہ کو بلایا، آفس میں نہیں، اس پرانے ڈھابے پر جہاں وہ پہلی بار گئے تھے۔ بیٹھو، کاشان نے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھنی ہے، اس نے کہا۔ پوچھو۔ اگر ہم پہلے ملے ہوتے، بغیر اس سب کے، بغیر دشمنی کے، صرف 2 لوگ ایک جگہ، تو کیا ہوتا؟ مومنہ نے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، اس نے سچ کہا۔ میں بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ میں پھر بھی تمہاری طرف آتا، کیونکہ تم وہ پہلی انسان ہو جس نے مجھے سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر بات کی، بغیر ڈرے، بغیر مطلب کے۔ مومنہ خاموش رہی۔ اور تم؟ وہ ایک لمبی سانس لے کر باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ سڑک پر گاڑیاں، دکانوں کے آگے لوگ، ایک عام روزمرہ کی زندگی۔ میں شاید بہت ضدی ہوتی، اس نے کہا۔ ہاں، وہ بولا۔ اور تم بہت مغرور۔ ہاں، وہ جیسے مسکرایا تھا۔ تو ہم لڑتے، بہت، اور پھر؟ مومنہ نے پوچھا۔ اور اس پھر میں بہت کچھ تھا۔ کاشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر بھی ساتھ ہوتے، اس نے کہا، کیونکہ کچھ لوگ ایک دوسرے کے لیے بنے ہوتے ہیں، چاہے راستے کتنے ہی ٹیڑھا ہو۔ مومنہ کے سینے میں کچھ پگھلا، وہ دیوار جو اس نے 2 سال میں اینٹ اینٹ کر کے بنائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میز پر رکھا۔ کاشان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مومنہ کے ہاتھ کے قریب رکھا، چھوا نہیں، بس قریب، اجازت مانگتے ہوئے، بغیر لفظوں کے۔ مومنہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اور یہی جواب تھا۔